الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ کی ان آیات مبارکہ کا ترجمہ گزشتہ کل تک آپ حضرات کے سامنے آ چکا تھا۔ ڈیسک اٹھا کر آگے پیچھے کریں، ڈیسک کو اگر آگے پیچھے کرنا ہو اٹھا کر لیں، مہربانی کر لیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت اور پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور لب لباب اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سورت کے اندر بیان کیا ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات ہو چکی کہ اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتانا، راستہ دکھلانا۔ تو ہدایت دو طرح کی ہے کہ ایک یہ طریقہ ہے کہ کوئی آپ سے پتہ پوچھتا ہے اور آپ اس کو یہیں پر بیٹھے بیٹھے زبانی کلامی بتلا دیتے ہیں، یہ بھی راستہ بتلانا ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی طریقہ کوئی راستہ معلوم کرے اور آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیں، اس کو بھی راستہ بتلانا یا راستہ دکھانا کہا جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہدایت کے دونوں معنی فٹ آتے ہیں۔ چنانچہ ایک معنی عام ہے اور ایک معنی خاص ہے۔ جو ہدایت کا عام والا معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے رکھا ہے، اور ہدایت کا جو خاص معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کے لیے رکھا ہے۔ گویا کہ ایمان والا نماز کی حالت میں تلاوت کے موقع پر اہدنا الصراط المستقیم جب کہتا ہے تو گویا کہ اس کے من کے اندر یہ دعا یہ کلمہ شامل ہوتا ہے کہ خدایا تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیجیے۔ اب یہ بات تو یہاں تک واضح ہو گئی۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ یوں دعا مانگو کہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا، لیکن سیدھے راستے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اب یہ جو آگے آج والی آیت کریمہ ہے اس کے اندر اس راستے کی وضاحت ہے جس راستے کے متعلق ماقبل والی آیت کریمہ کے اندر ہم سے دعا منگوائی گئی، دعا ہمیں سکھلائی گئی یا دعا ہمیں کروائی گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اب ذرا آگے بات کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ تا کے اوپر زبر ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اس زبر کا مطلب یہ ہوا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تا کے اوپر زبر کی جگہ پر پیش پڑھ لیا جائے، تین چیزیں ہوتی ہیں نا، زبر ہوتا ہے یوں، زیر ہوتا ہے نیچے، اور پیش ہوتا ہے اوپر ٹیڑھا مڑا ہوا۔ اب یہ زبر کی صورت میں مطلب بنے گا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اللہ نہ کرے اگر اس کے زبر کو چینج کر کے پیش پڑھ لیں تو مطلب ہو جائے گا انعمت علیہم، جن پر میں نے انعام کیا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اوپر والے حصے کو نکال کر تا کے نیچے زیر کر دیں انعمت ہو جائے گا، گویا کہ اللہ کی ذات کو مؤنث یعنی کہ عورت بنا دیا جائے گا، معنی بالکل طور پر چینج ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ نماز کے اندر پڑھے جانے والے سبق کے اوپر لگائے جانے والے اعراب کو بھی یاد رکھے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں ان کو
کلمے کے اندر اور اذان کے اندر فرق محسوس نہیں ہوتا. جب وہ اذان دینے کا معاملہ ہوتا ہے یا اذان کا جواب دینے کا معاملہ ہوتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے. کلمے کے اندر محمد الرسول اللہ ہے، اذان کے اندر محمد الرسول اللہ ہے. ان دونوں کے اندر فرق ہے. یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں. اس بنیاد پر ثنا ہو، فاتحہ ہو، سورت ہو، تسبیحات ہو، یہ چونکہ عربی زبان کے اندر ہیں اور ہمیں ان کا مطلب اور معنی پتہ نہیں ہوتا، بس اوقات معمولی غلطیوں کی بنیاد پر ہمارے پڑھے جانے والے سبق کے اندر سے وہ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ بس اوقات بندہ کافر بن جاتا ہے. اس بنیاد پر اپنے نماز کے سبق کو کسی قاری صاحب کے سامنے بیان کیا جائے اور ان سے سیکھا جائے تاکہ ہمارا پڑھا جانے والا سبق اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے. بات نمبر 2 یہ سمجھیے جناب، اللہ کا انعام جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دیجیے. انعام انسان کے اوپر ہوتا ہے، مختلف قسم کے انعامات ہیں. سب سے بڑا انعام جو اللہ کا مجھ پر اور آپ پر یا بلکہ پورے کے پورے انسانیت کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر روح پیدا کر دی. اللہ نے جسم بنایا، اگر جسم بنانے کے بعد اللہ روح نہ ڈالتا تو بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ پیدا بعد میں ہوتے ہیں، مر پہلے جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے جسم کے اندر روح کو ڈال دیا، اپنے امر کو ڈال دیا. اللہ کا انعام ہے. اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام کے تمام اعضاء کی سلامتی کے ساتھ دنیا کے اندر بھجوایا، یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل کی دولت سے مالا مال کیا، بڑا انعام ہے اللہ کا. اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی. اگر ایک بندے کے پاس بولنے کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ انسان دنیا کے اندر اپنا اظہار معافی ضمیر، اپنے دل کی بات دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اور یہ جو اظہار معافی ضمیر یعنی کہ بولنے کی طاقت ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ نے باقاعدہ اس انعام کو بیان کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے انسان کو بولنا سکھایا. یہ اللہ کے انعامات ہیں. اب انعامات 2 طرح کے ہیں. ایک انعام وہ ہے کہ جو محض اللہ کے فضل سے انسان کو ملتا ہے، اور ایک انعام وہ ہے جو انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے اور اس محنت کے نتیجے میں اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے. اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے. کہ 2 قسم کے انعام ہیں. اللہ کی طرف سے دیا جانے والا انعام بسا اوقات خود مل جاتا ہے، بسا اوقات خود نہیں ملتا، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، نتیجہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات اس انعام سے انسان کو نواز دیتی ہے. اللہ کا انعام ہے اللہ نے ہمارے جسم کے اندر روح پھونک دی. ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی تھی، اللہ نے کان دے دیے، آنکھیں دے دی، دل دے دیا، دماغ دے دیا، سب کچھ اللہ نے دے دیا. یہ اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دیا، یہ انعام ہو گیا. لیکن اس انعام کے لیے ہماری طرف سے اللہ میاں کے یہاں کوئی درخواست یا کوئی دعا وغیرہ نہیں گئی. ایک انعام اللہ کا وہ ہے کہ جس میں ہماری محنت شامل حال ہوتی ہے، اور وہ انعام کون سا ہے؟ قرآن کریم سیکھ لیا، ہم نے محنت کی، ہم نے وضو کیا، قبلے کی طرف رخ کیا، کسی قاری صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور نورانی قاعدہ پڑھا، ان مخارج کی ادائیگی کے لیے محنت کی، قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ نے قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیا. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. لیکن اس انعام کی بنیاد ہماری محنت اور اس کے پیچھے ملنے والا انعام یہ اللہ کی فضل اور اللہ کی بخشش کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے جناب والا. انعام 2 طرح کا ہو گیا. ایک وہ جو بن مانگے مل گیا، اور ایک وہ جو اپنے کسب سے، اپنی محنت سے اللہ کے فضل کی بنیاد پر انسان کو ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھلائی، اللہ کون سے لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا ہم سے منگوا رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ انعام تو سارے کے سارے انعام یافتہ ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں انعام یافتہ کون ہیں؟ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. وہ 4 گروہ ہیں.
4 قسم کے افراد ہیں کہ جن کے متعلق کہا گیا کہ تم نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ سے دعا مانگو کہ خدایا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا. ان میں سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ نبی کا آتا ہے. کس کا آتا ہے؟ نبی کا آتا ہے. دوسرا نمبر صدیق کا آتا ہے. تیسرا نمبر شہید کا آتا ہے. اور چوتھا نمبر صالحین یعنی کہ نیک لوگوں کا آتا ہے. ٹھیک ہے. اس آیت کریمہ میں ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی، اللہ یہ چاہتے ہیں ان 4 لوگوں کا راستہ بہتر تھا. جتنے بھی ایمان والے ہیں اس راستے کی اللہ سے دعا مانگیں. ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی. دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے. وہ نمونہ نبی کی ذات اپنے زمانے کے اندر، وہ نمونہ صدیق اپنے زمانے کے اندر، وہ نمونہ شہید اپنے اوقات کے اندر، اور وہ نمونہ صالحین اپنے وقت کے اندر. گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو نمونہ بنایا اور سارے کے سارے ایمان والوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ تم اللہ سے مانگو خدایا اس نمونے پر ہمیں چلنے والا بنا دیجئے، اس نمونے پر ہمیں چلنے والا بنا دیجئے. اب آج موجودہ زمانے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ مساجد ماشاءاللہ، مدارس ماشاءاللہ، خانقاہیں ماشاءاللہ، انٹرنیٹ کا جال ہے ماشاءاللہ، مختصر کلپ کے اندر دین سمجھانے والے ماشاءاللہ، مستورات بھی اور مرد بھی، خواتین بھی، ہر طبقے کے لوگ آپ کو دین پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے. ان تمام لوگوں کے متعلق کہ جو اس قسم کے حربوں کے ذریعے سے دین پھیلا رہے ہیں، جیسا کہ جاوید غامدی کو دیکھ لیں، انجینئر مرزا کو دیکھ لیں، ان لوگوں کی بنیادی فکر جو عوام الناس کے دل اور دماغ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو آپ کے سامنے کرنا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بابوں کی ضرورت نہیں. ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بابوں کی ضرورت نہیں. کیا مطلب؟ یہ بظاہر لفظ اچھا ہے، ہم بھی کہتے ہیں بابوں کی ضرورت نہیں. وہ سامنے فوراً رکھتے ہیں کہ صرف اور قرآن، صرف قرآن، صرف قرآن. اب یہ صرف قرآن ہے، اس صرف قرآن کے متعلق وہ لوگوں کو لے کر آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہوگا کسی بھی ولی کو، کسی بھی نبی کو قرآن کے اوپر تو نہیں کرے گا نا. وہ بولے گا واقعی یار حضرت نے صحیح فرمایا، حضرت نے صحیح فرمایا. اس انداز سے وہ قریب لے کر آتے ہیں. پھر وہ ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں. ہمیں قرآن کریم کی آیات کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کے ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کے معانی کا، مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا. ان کی باتوں میں آ کر کے اس نے کہا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ صفحہ نمبر یہ، آیت نمبر یہ، اور ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں. اس کی بات کو جب کوٹ کرنے جاتے ہیں، کسی اور جگہ بیان کرنے جاتے ہیں، ہم اس کی بات کا نفس ترجمہ کرتے ہیں. ہمیں آیت پڑھنا نہیں آتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ علماء سے بدظن ہوتے ہیں، اللہ والوں سے بدظن ہوتے ہیں، چلتے چلتے نمونے کا انکار کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہم سب کو پابند بنایا، نمونہ ہر نبی کو اپنی امت کے لیے اپنے دور کا نمونہ قرار دیا. اور پھر ہمارے پیغمبر کو تو قیامت تک انسانیت کے لیے اللہ نے نمونہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. کیا مطلب ہو گیا؟ کہ جیسے یہ کرتے ہیں تم ویسے کرنے کے پابند ہو. سمجھ آ رہی جناب؟ یہ کہ جس کو بول سکتے ہیں آپ کہ زہریلا سانپ ہے جس کی کھال بڑی چمکدار ہے، آپ کبھی بھی اس کو گھر پر نہیں پالیں گے. موجودہ زمانے کے اندر جتنے فتنے ہیں وہ قرآن کریم کے نام کو سامنے کر کر امت کو ورغلا رہے ہیں. مرزا غلام قادیانی بدبخت نے بھی اسی انداز سے سادہ لوہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی. اس نے کیا کہا تھا؟ خاتم النبیین. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. ٹھیک ہے، تو نبیوں کی مہر، نبیوں کی مہر. اس نے لوگوں کو کہا کہ میں بھی محمد کو نبیوں کی مہر مانتا ہوں. اسی محمد نے میری کمر کے اوپر نبوت کی مہر لگائی ہے. لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کو اللہ کا نبی مان لیا. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں
کہ خاتم کا مطلب مہر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو ختم نبوت یا خاتم النبیین کا لفظ آیا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو سلسلہ چلایا نبیوں کا، ہمارے نبی ان تمام نبیوں پر مہر بن کے آ گئے، اور مہر لگتی ہے تب جب کام مکمل ہو جاتا ہے، کام مکمل ہو جاتا ہے، لفافہ بند ہو جاتا ہے، اوپر مہر لگائی جاتی ہے۔ اب میں اور آپ موجودہ زمانے کے ان فتنوں کو قطعاً نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ہم قرآن کے دیوانے ہیں۔ جناب والا، اللہ نے دو چیزیں ساتھ بھجوائی ہیں، اپنی کتاب بھی ساتھ بھجوائی اور نبی بھی ساتھ بھجوایا۔ یہ تو ہوا کہ نبی آیا کتاب نہیں آئی، پر یہ نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور اللہ نے نبی نہ بھجوایا ہو۔ ٹھیک ہے، 4 کتابیں اللہ نے نازل کی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، 150 کے لگ بھگ اللہ نے چھوٹے چھوٹے کتابیں نازل کیے، نبی کو دیے، اللہ نے نبی بھجوایا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنا ہے، اس پیغام کو سمجھنا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ اپنانا ہوگا جس طریقے پر نبی کاربند ہوگا، کہ جس طریقے کے مطابق نبی ہمیں حکم دے گا۔ تو نمونے کی ضرورت ہے جناب۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بنے تھے یا کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس رہ کر علم بھی حاصل کیا اور پریکٹس کے ذریعے سے تجربہ کار بننے کے بعد آپ نے کلینک کھولا؟ ایسا ہی ہے، وہ سامنے بیٹھے، وہ فوجی برا بیٹھا ہے، یہ وہ ڈرائیور بیٹھے۔ کتابیں پڑھنے سے خالی کچھ نہیں ہوتا۔ موجودہ زمانے کے اندر ایک بڑی، جس کو بولتے جو نوجوان طبقہ ہے نا، جن کے پاس یہ ٹچ موبائل آ گئے، ان بیچاروں کو اس قسم کے فتنوں کا سامنا ہے، اور وہ علماء کو بھی جا کر پریشان کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں آپ کا بیان سننے کی، کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن کا ترجمہ موجود ہے، اور ظالموں نفس قرآن کے ترجمے سے تو حضرات صحابہ کرام بھی مسئلہ نہیں نکال سکے تھے، تو تم 1400 سال کے بعد خاک نکالو گے؟ دیکھو دوسرا سپارہ کھول کر دیکھے، حضرات صحابہ کرام عربی زبان جانتے تھے، عربی زبان جانتے تھے، قرآن کریم عربی زبان کے اندر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کے اندر روزے کے متعلق جو وقت بتلایا نا، کہ یعنی کہ سحری کب تک کھانی ہے اور کب تک نہیں کھانی، مطلب اس کا جو ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے وہ بتلایا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وہ کیا آیت کریمہ یہاں پر ہے، میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، چونکہ رمضان دور ہو گیا نا تو میں آیت بھول گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے، فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اس وقت تک کھاؤ کہ جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے باہر نہ آ جائے۔ اس کا ترجمہ مفہوم یہ بنتا ہے، یہ آیت کریمہ صحابی نے پڑھی اور ایک دھاگا انہوں نے اپنی سرانے کے نیچے رکھ دیا، اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا، کہ اس کو بار بار چیک کرتے رہتے تھے، نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو حضرات صحابہ کرام جو صحابہ قرآن کو سمجھنے والے، ان کو جب اشتباہ لگا، سرکار نے بتلایا، تو میں اور آپ اگر قرآن کریم کا ترجمہ کھول کر اگر مسائل نکالیں گے تو ہمارے لیے کیا ہو جائیں گی؟ مشکلات ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا یہ نمونہ اپنے دماغ میں بٹھا دو، نمونے کے لائق، قابل اتباع، پیروی کے لائق وہ 4 شخصیات ہیں۔ نمبر 1 نبی، نمبر 1 نبی۔ نبی کو نمونہ کیوں بنایا گیا؟ اس بنیاد پر بنایا گیا کہ نبی کو اللہ نے وہ مقام دیا ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو نہیں سکتی۔ اس بنیاد پر ہر نبی اپنی امت کو کہتا ہے فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، مطلب مجھے نمونہ بناؤ اور میرے حالات کو دیکھ لو، اس کے مطابق اپنے حالات کو اپناؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، آج تک میں نے غلط کام نہیں کیا نا، اب مجھے قابل تقلید سمجھو، قابل اتباع سمجھو۔ نبی کی ذات ہے جو لائق اتباع ہے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، نبی کے بعد دوسرا مقام کہ جن کے پیچھے چلنا ہے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق کا مطلب راست باز، سچ بولنے والا۔ صدیق کو کیوں کہا گیا؟ اس بنیاد پر
کہ نبی کے بعد جو صدیق ہوتا ہے نا، یہ صدیق نبی نہیں ہوتا لیکن اس کے قریب قریب ہوتا ہے۔ نبی کی صحبت کی وجہ سے صدیق کا دل ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ نبی کا جو علم ہوتا ہے اس کا مکمل عکس صدیق کے دل کے اوپر نقش ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ مقام دیا، یہی وجہ ہے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، کافروں کے ساتھ مسلمانوں نے صلح وغیرہ کی جو معاہدہ کیا، شرائط وہ تھی جس میں مسلمانوں کی بظاہر شکست تھی، دب رہے تھے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، حضرت عمر آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے غصے کی حالت میں کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے بالکل حق پر ہیں۔ فرمایا سرکار پھر کیا وجہ ہے اتنا دب کر ان کی کمزور شرائط پر ہم صلح کرنے پر مجبور ہیں؟ اور حضور پاک علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا کہ عمر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھے ضائع کبھی بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی ابو بکر صدیق وہاں پر موجود نہیں تھے۔ حضرت عمر غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل حق پر ہے۔ تو کہا پھر اتنا دب کر صلح کرنے کی کیا وجہ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے جملہ نکلا کہ دیکھو وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ جملہ جو سرکار کی زبان پر، وہی جملہ ابو بکر صدیق کی زبان پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیقین کا سردار کہا جاتا ہے۔ تیسرا درجہ جن کی اتباع کرنی ہے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کی اتباع کرنے کی وجہ کہ دیکھو جان سب کو پیاری ہوتی ہے، جان سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن لوگوں میں سے ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بڑھ کر مقام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر اس کو نمونہ بنانے کا کہا گیا کہ دیکھو جب اللہ کا حکم آیا جیسے اس بندے نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تو یہ اس قابل ہے کہ باقی لوگ اس کی اتباع کے اندر اس کے پیچھے چل کر آئیں اور اللہ تک پہنچ جائیں۔ یہ بھی اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اب موجودہ زمانے کے اندر تو شہادت کو مذاق بنا دیا گیا ہے، ڈاکہ مارتے ہوئے مر گیا، شہید ہو گیا جی۔ یہاں دیکھیں اب قبرستان ماشاءاللہ جنت البقیع میں اتنے شہداء نہیں جتنے 51 کے اندر ہیں قبرستان کے اندر، سارے ڈاکو، زنا خور اور فلا 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 لگے شہید ہیں جناب۔ کیا ہیں؟ شہید ہیں۔ عورتیں ہیں چکلے کے اوپر سے گرفتار ہوئی، فائرنگ ہوئی، یہاں پر ایک مرتبہ جنازہ آیا تھا تو وہاں پر وہ فائرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں آگے کون ہے جی؟ شہید کا جنازہ پڑھایا ہے یا شہید کا جنازہ پڑھا ہے؟ یاد رکھیے گا شہادت کی 46 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 46۔ جن شہداء کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا ان میں یہ 46 والے نہیں آتے، ان میں وہ آتا ہے جو سر پر کفن باندھ کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے میدان کے اندر ہوتا ہے۔ قبروں پر کتبے لگانے سے شہید نہیں ہو جاتا، یاد رکھیے۔ جو اوریجنل شہید ہوتا ہے کہ دعوی 1965 کی جنگ کے اندر ایک فوجی شہید ہو گیا، ٹھیک ہے، بالاکوٹ سے اوپر شوالا نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر اس کی قبر بنی۔ اللہ کی شان 2005 کے زلزلے کے اندر وہ زمین ہلی، وہ جگہ پھٹی، اندر سے فوجی اپنی وردی کے اندر ملبوس بعینہ تر و تازہ لاش کے ساتھ وہی لیٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پر سیکو 5 کی گھڑی تھی اور وہ بھی چل رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے شہید۔ اور جن شہداء کی بات میں آپ کرتے ہیں ڈاکے مارتے ہوئے، ان شہیدوں کی قبر اٹھا کر کوئی مائی کا لال کھول کر دیکھے نا، لگ پتہ جائے گا۔ تو شہادت بڑا رتبہ ہے، لیکن شہادت کے رتبے کو اس طریقے سے ذلیل نہ کیا جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ہندوستان کے اندر انگریز نے مسلمانوں کو ڈرایا، ہمت ہار گیا۔ اب کیا کریں جی، مسلمانوں کو دبانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو شاعر ہیں، جو اہم ترین چیزیں ہیں نا، وہ ہم کسی گھٹیا پیشے والوں کو دے دیتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے جی؟ بھائی مسلمانوں کا ٹوپی کی بڑی حیثیت ہے۔ انہوں نے کہا جو کک ہے نا، کک روٹیاں پکانے والے،
ان کو ٹوپیاں پہنا دو. وہ دیکھیے گا لمبی لمبی ٹوپیاں. مسلمانوں کے یہاں استاد کا لفظ یہ بڑا با احترام ہے. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو موچی کو بھی استاد کہہ دو, ڈرائیور کو بھی استاد کہہ دو, کنڈکٹر کو بھی استاد کہہ دو, یہ نام عام کر دو. کر دیے گا ٹھیک ہے, فلاں استاد فلاں استاد فلاں استاد. اچھا داڑھی کا کیا کرنا ہے جی؟ کہ جی داڑھی جو ہے نا ان کی بڑی وہ ہے, ایک کام کر لو چوکیداروں پر لازم کر لو کہ وہ داڑھی رکھ لیں, تاکہ گھٹیا پیشہ لوگ جب ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو مسلمانوں کے یہاں سے ان چیزوں کی قدر و قیمت گر جائے گی. آج بھی آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں وہاں کے علماء پگڑی بھی نہیں پہنتے ہیں, شاذ و نادر کوئی پہنتا ہوگا کپڑے والی ٹوپیاں. تو یہ سب چیزیں وہاں سے اسی طریقے سے شہادت ایک اعلیٰ ترین ٹائٹل تھا, لیکن ہمارے یہاں وہ پمفلیٹ کی طرح تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے, پمفلیٹ کی طرح تقسیم ہوا. ان شہداء کے پیچھے اللہ نہ چلائے, اللہ ان کو ہمارا نمونہ نہ بنائے. ایسا نہ ہو کہ ہم کہ خدا یا اللہ جیسے حضرت والا شہید میں بھی ہوتا نہیں, خدا کے بندے تحقیقات کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. اور چوتھا نمبر آتا صالحین کا, نیک لوگوں کا. نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول قرآن اور شریعت پر اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا. یاد رکھیے گا, لباس کے متعلق ہمارے نبی سے مستقل بنیادوں پر کوئی خاص حلیہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات کہتے ہیں کہ کلی والا کرتا سنت ہے, غلط ہے. کس نے کہہ دیا سنت؟ سنت کا مطلب ہے سرکار سے ثابت ہو. ٹھیک ہے, ہمیں حکم شریعت نے لباس کے متعلق یہ دیا کہ نیک لوگوں کا جو لباس ہے اس لباس کو اختیار کیا جائے, وہ سنت کے قریب قریب ہوگا. ہمارے نبی نے قمیص پہنی ہے, ہمارے نبی نے شلوار خریدی ہے, استعمال کی نوبت نہیں آئی ہے. شلوار کو پسند کیا ہے, لیکن سرکار نے شلوار کو پسند کیا, ہم سرکار کی پسند کے مطابق شلوار پہن لیں. ٹھیک ہے, اس کو سنت کے قریب قریب تو کہیں گے, بعین یہ سنت نہیں کہیں گے. قمیض سرکار نے پہنی ہے, تنگ آستین والی بھی پہنی ہے, کھلی آستین والی بھی پہنی ہے. عام معمول سرکار کا یوں کر کے وضو کرنے کا تھا. ایک موقع پر آستین تنگ تھی, سرکار نے باقاعدہ اس کو نکال کر اس کے نیچے سے آستین کے ہاتھ کو نکالا اور اس کے بعد دھویا. گویا کہ دونوں طرح کی آستین ثابت ہے. لیکن شریعت ہمیں حکم کیا دیتی ہے کہ وہ نیک لوگوں کا لباس اختیار کیا جائے, وہ سنت کے قریب قریب. تو جن لوگوں کا لباس اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا, ان لوگوں کی کامل اتباع اگر اختیار کریں گے یا ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو بال یقین صراط مستقیم پر ہم چلنے والے بن جائیں گے. موجودہ زمانے میں جتنے بھی اللہ والے ہیں نا, یہ نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کی اتباع اختیار کرنی چاہیے, ان کے پیچھے چلنا چاہیے. اب اللہ والا ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ماشاء اللہ, موجودہ زمانے میں اللہ والا بننا بھی بہت آسان ہے نا. بڑے بھائی کی قمیض پہن لو, چھوٹے کی شلوار پہن لو, بزرگ بن جاؤ گے. کہ جو بالکل چرسی ہوگا, موالی ہوگا, ملنگ ہوگا, نمازوں سے تنگ ہوگا نا جناب والا. امام شافعی جیسا بندہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہوئے راستے میں 16 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتا ہے, اتنا بڑا آدمی ہے. وہ کہتا ہے کہ میری بات اگر تمہارے سامنے آ جائے تو میری بات کو اٹھاؤ, قرآن کریم پر پیش کرو, حدیث رسول پر پیش کرو. اگر میری بات کے مقابلے میں قرآن کا حکم یا شریعت کا حکم ٹکرا جائے, قرآن کو لے لینا, سنت کو لے لینا, میری بات کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا. ٹھیک ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ جی سائیں بڑی پہنچی نماز سائیں یہاں نہیں پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں جناب؟ سائیں یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں جی؟ اللہ جانتا ہے. سمجھا کہ سر, گمراہ کر دیا لوگوں کو نیک لوگوں کے نام پر. خدا کی قسم شیطان سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے, لیکن نیک لوگوں کا جو ادب ہے نا وہ شیطان بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شیطان کسی بادشاہ کے پاس روپ بدل کے جاتا تھا, بدل کے جاتا تھا, اور بادشاہ سلامت کو پکڑ لیتے تھے. ایک دن چیلنج لگ گیا جی, صدارت, ایک دن چیلنج لگ گیا جی. شیطان نے کہا میں ایسا روپ بناؤں گا نا آپ نہیں پہچان پائیں گے. ٹھیک ہے جی. شیطان چلا گیا جنگل کے اندر,
اور وہ کٹھیا سی بنا لی, ایک جھوپڑی سی, اور ایک نیک آدمی کی شکل و صورت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ گیا. بات پھیلتے 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 دربار تک پہنچ گئی. بادشاہ سلامت تک لوگوں نے کہا جنگل میں کوئی اللہ والے ہیں, بالکل دنیا مافیا سے بے خبر. اچھا جی. تو بادشاہ کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا جا کر اس سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے. بادشاہ آیا, دعاؤں کی درخواست کی اور دراہم اور دینار کے بورے لے کر آیا. اس نے دعا کی اور کہا کہ اس کو لے جاؤ, یہاں سے نکالو, یہ نہیں لوں گا میں. بہت بادشاہ نے منت سماجت کی پر نہیں ہوا. بادشاہ اور معتقد ہو گیا. بادشاہ واپس پہنچا, پیچھے سے حضرت جی پہنچ گئے. کہا دیکھا تو وہاں کہ ظالم آدمی, تو نے انعام کے لیے سب کچھ کیا تھا, جو میں تجھے وہاں دے رہا تھا انعام سے زیادہ تھا. بالکل ایسا ہی تھا, پر جو روپ میں نے دھارا تھا نا, اس روپ کا تقاضا یہ تھا کہ میں یہ چیز آپ کی قبول نہ کروں. شیطان بھی اتنی قدر کرتا تھا نیک لوگوں کی. لیکن آج کل ماشاءاللہ جس کے گھر پر کوئی نہ سنتا ہو, جو بالکل فائدہ اپنا فارغ ہونا, ایک آستانہ کھول لو. پھر کیا کر لو, ایک آستانہ کھول دو اور ناڑے لٹکا دو پر پرانی شلواروں کے, ناڑا کھول بابا, گھوڑا دوڑ بابا, فلاں بابا فلاں بابا. یہ نہیں ہے نیک لوگ, یہ نہیں ہے نیک لوگ. ان کے پیچھے مت چلیے گا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا. اے اللہ, جن پر آپ کا انعام ہوا. تو اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ نبیوں پر ہوا. خدا ہمیں نبیوں کے نقش قدم پر چلائے, بولو آمین. نمبر 2, اللہ کا انعام ہوا صدیقین پر, خدا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. تیسرے نمبر پر شہداء کا, اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. اور نمبر 4 صالحین کا, خدا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. اب کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم, تو ہمارے دماغ کے اندر کیا ہوگا, یہ 4 طبقات ہوں گے. کیا ہوں گے؟ 4 طبقات ہوں گے. اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلائے گا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.